برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا ہے۔ لکھا، عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے۔ پاکستان کی اس کامیابی نے بھارت کو شدید مایوس کیا۔ بھارت کے لیے درمیانی طاقت کا کھیل توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ ایئروائر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد اب دنیا مان رہی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کو۔ پہلے واشنگٹن ٹائمز نے رپورٹ جاری کی اور اب فائنینشل ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہے ابھی ریسنٹلی جو فائنینشل ٹائمز میں ان کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پورے اس مشکل حالات میں، اور جس وقت انڈیا جب ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ہم سے کئی گنا ہر چیز میں، چاہے وہ ریزروس کے حوالے سے ہو، فوج کے حوالے سے ہو، اسلحے کے حوالے سے ہو، فوج کے حوالے سے بڑا تھا، لیکن جس طریقے سے پاکستان کی فوج نے عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جس طریقے سے ان کو 4 دن کے اندر جواب دیا، جب پہلے ہی کہا تھا ڈی ایس پی آر نے کہ ہم وقت کا تعین جو ہے ہم کریں گے، کب اور کیسے کرنا ہے، اور 4 دن کے اندر دنیا کو دکھا دے کہ پاکستان کے پاس کیا صلاحیت موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے یو ایس پریزیڈنٹ نے اور باقی نے انٹرفیئر کیا اور جنگ کو روکا، بہت بڑے نقصان کو اس ریجن کو بچائے اس نقصان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر آپ دیکھیں وقتاً جب یو ایس پریزیڈنٹ ہماری فیلڈ مارشل صاحب کی یا ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہیں، وہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے جس اسٹریٹجیکلی جس طریقے سے جنگ میں اور اس کے بعد جو ہے سفارتی ریاست میں اگر آپ دیکھیں مختلف ممالک کے دورے، اور اس وقت دنیا پاکستان آ رہی ہے، دنیا کے ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بالکل ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھیں ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ کتنی کامیاب رہی، کہ آج دنیا پاکستان کی آ کے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا چاہتی ہے، ٹریڈ کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے مطلب ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں گے ہمیں ایک بڑا اعزاز حاصل ہوا کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے پاکستان کی جو ہے فوج کی ضرورت پڑی۔ اس طرح باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ ڈیفنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا کنڈی صاحب، پاکستان کی اس کامیابی نے بھارت کو شدید مایوس کیا، ایسا لکھتا ہے فائنینشل ٹائمز۔ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو بنیاد مرصوص میں جو ناکامی ہوئی ہے، جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ پہلے تو دنیا مان رہی تھی اور اب بول بھی رہی ہے؟ دیکھیں، بھارت جب 4 دن کے اندر جنگ ہارا اور اس کے بعد جب سفارتی لحاظ سے پاکستان نے اپنا جس طریقے سے کام کیا، جس میں پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب نے دنیا کی وزٹ کی، بلال بھٹو زرداری صاحب نے آل پارٹیز ڈیلیگیشن لے کر دنیا میں گئے، ہم جس طریقے سے سفارتکاری کی، دنیا نے ہماری سفارتکاری کو بھی مانا، دنیا نے ہماری جنگی صلاحیت کو بھی مانا۔ آج آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ بالکل ہی ان کی حکومت کو، ان کے وزیر اعظم کی بولتی بند ہوئی پڑی ہے۔ وہ کسی محاذ میں پاکستان کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس لیڈرشپ کی مدد سے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اچیومنٹ حاصل کی شاید ہی کبھی کسی وقت حاصل کی ہو۔ دیکھیں، لوگ اکثر بات کرتے تھے جب بجٹ آتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں کہ جی ہم اتنا دفاعی بجٹ کیوں خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں اتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ آج انہوں نے دکھایا، ہماری مسلح افواج نے دکھایا کہ جو بجٹ ہم ان کے اوپر خرچ کر رہے تھے، انہوں نے اس کا استعمال جس طریقے سے کیا۔ دنیا آج مانتی ہے کہ پاکستان نے بڑے محدود وسائل میں بھی اس قسم کے جو ہے وہ بالکل آج دنیا مان رہی ہے، اور عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی۔